اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ناظرین. پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، آج پروگرام شروع کرنے سے قبل جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کے لیے جگہ جگہ ریلیز کا انعقاد ہو رہا ہے، جلسے ہو رہے ہیں. بچپن سے دیکھ رہا ہوں یہ سلسلہ جاری ہے، مگر ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. اب یہ بس ڈے بن کے رہ گیا ہے. چھٹی مل جاتی ہے لوگوں کو آج کے دن. سچی بات کہوں گا، کسی کو بری لگے تو بہت معذرت چاہوں گا، لیکن اصل میں یہ چھٹی کا دن ہے. سب کو معلوم ہے 5 فروری کو چھٹی ہوگی. کشمیریوں کا تو مسئلہ کیا حل ہونا ہے؟ ان بیچاروں کی ساتھ تو جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ تو ہوتی رہیں گی، کیونکہ سنجیدگی کہیں پر بھی نہیں ہے. ہاں، بس ہم ایک ڈے منا لیتے ہیں. آج کے دن لوگ اہتمام کر لیتے ہیں کہ کسی کے گھر ہو کے آ جائیں گے، کیونکہ آج 5 فروری ہے، چھٹی کا دن ہے. بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی گھر والوں سے، اپنے کچھ قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کے گھر چلے جائیں گے. کچھ پکنک کا پروگرام بنا لیتے ہیں آج کے دن. کچھ لوگ آج دوستوں کے پاس گپ شپ کے لیے چلے جاتے ہیں. کوئی سنیما چلا جائے گا، کہیں کھانے کا آج پروگرام بنے گا. یہ ہے کشمیر ڈے. اور کچھ تنظیمات جن کی سیاست چمکتی آج کے دن ہے، تو ان کے لیے آج بڑا ریلی کا دن ہے. ریلی نکالیں گے وہ، آج سڑکوں پہ آئیں گے وہ، کیونکہ وہ چیمپئن ہے کشمیر کے معاملے میں. لیکن کوئی ٹھوس حل ہمیں آج تک نہ میں بچپن سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں، ٹھوس حل ہمیں نظر نہیں آیا، اور وہ آ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ سب ناظرین محترم مفاد سے وابستہ باتیں ہیں. ان کے دکھ اور درد کو کوئی کیا محسوس کرے گا؟ یہ تو وہی جان سکتے ہیں جن پر بیت رہی ہے، جن پر یہ ظلم ہو رہا ہے، کئی برسوں سے ہو رہا ہے. لیکن وہ اپنی جد و جہد سے کبھی انہوں نے منہ نہیں موڑا، اور ظاہر ہے کہ جو وہ کر سکتے ہیں اپنی محدود طاقت کے باوجود، وہ اس مشن سے دستبردار نہیں ہوئے. اصل میں بات یہ ہے ناظرین محترم کہ جب یہ میرے ذہن میں یہ باتیں ساری آ رہی تھیں، تو ہمارے جو علماء کرام آج مہمان ہیں جو تشریف لائے، میں نے ان سے پھر پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آج مجھے کیا کرنا چاہیے. بہت اچھا مشورہ بھی دیا علامہ صاحب نے، اور میرے خیال ہے کہ اس کا لنک بھی ان تمام باتوں سے ہے. ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اسے. وہ بات بھی میں آپ کے سامنے ضرور کروں گا. بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ناظرین محترم کہ جو عارضی طور پر شہرت تو حاصل کر لیتے ہیں، چاہے وہ ریلیوں کے ذریعے حاصل کریں، کشمیر کوس کے ذریعے حاصل کریں، مگر یہ جو بد فطرتی ہوتی ہے اور بدنیتی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ جلد ہی ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں. کافی عرصے بعد پھر قدرت موقع دیتی ہے ایسے لوگوں کو، اور مگر وہ اپنے ماضی سے سبق سیکھنے کے بجائے دوبارہ ذلت کے راستے پر ہی چل نکل پڑتے ہیں. اور اس کی وجہ غالباً، جو میں سمجھتا ہوں اپنے ناقص علم کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی وجہ غالباً فطرت ہے. وہ فطرت ہے جو انہیں ہر جگہ ذلیل کراتی ہے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ کوئی شخص اگر گٹر میں گر جائے تو آپ اسے گٹر سے تو باہر نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو گٹر ہے اس سے آپ اس کو باہر نہیں نکال سکتے. انسان اپنا لباس تو تبدیل کر سکتا ہے، مگر وہ کھال سے باہر نہیں آ سکتا. عادتیں تو شاید بدلی جا سکتی ہیں، لیکن فطرت ہم نہیں بدل سکتے. اور یہ ہماری فطرت میں داخل ہو گیا ہے کہ ہم بس ایام منا کر خوش ہو جاتے ہیں. یہ ہماری فطرت ہے. ایام، پاکستان ڈے منائیں گے ہم بہت شوق سے، بہت ذوق سے، لیکن پاکستان ڈے منانے کے بعد یا قومی دن کے ساتھ ساتھ یوم قیام پاکستان منانے کے باوجود ہمارے اندر سے یہ مہاجر، پٹھان، سندھی، بلوچی، پنجابی یہ نہیں نکلتے. یہ گو کہ ہماری شناخت ہونی چاہیے، صرف شناخت، لیکن ہم پاکستانی نہیں بن پاتے. لیکن ڈے ہم منائیں گے پاکستان کا، یہ صرف ہماری شناخت ہے. ان کو بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ شناخت حاوی آ جاتی ہے ہماری آئیڈینٹی پر. ہم اس سے بھی باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ ہماری فطرت ہے بنیادی طور پر. اور فطرت اس وقت بدلتی ہے جب ہم اپنی اخلاقیات پر توجہ دیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا، میرے مولا، انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ دی اور چاہا اور جس کے وہ متقاضی ہیں، اپنی امت سے چاہتے ہیں، وہ اخلاقیات ہیں۔ انہوں نے آداب گفتگو بھی سکھلائے، آداب محفل سے بھی آشنا کرایا۔ انہوں نے ادب کو زندگی کا لازمی جز بنانے کی ہدایت بھی کی، حکم بھی دیا، احادیث بھی وارد ہوئی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ تمہارے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ دین آسان ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ دین مشکل ہے، یا اگر تم نے دین کو مشکل سمجھ رکھا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، ہماری تو زندگیوں میں اندھیرا ہو جائے گا بھائی اگر ہم نے دین پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بہت سختی ہے بھائی، یہ تو علماء کرام تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر وقت ہمیں ڈرانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ تو بہت مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ تو ہر وقت ہمیں قبر میں بجو، سانپ اور یعنی سوائے ڈرانے کے اور کوئی بات نہیں کرتے۔ ہم کیسے دین کی طرف آئیں، ہمیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم تو نہیں سن سکتے یہ باتیں، دین مشکل ہے، مشکل، ہم عمل نہیں کر پائیں گے اس پر۔ لیکن ایسا تو نہیں، دین تو بہت آسان ہے۔ آپ نے ان علماء کرام تک رسائی حاصل نہیں کی ہے جو بہت ہی پیار سے، محبت سے، مسکرا کے، خوبصورتی کے ساتھ دین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کی کوتاہی ہوئی، اس میں علماء کرام کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ پہنچے تو وہیں تک پہنچے جو اپنے آپ کو شاید عالم تو کہتے ہیں لیکن علم کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ دین تو کبھی بھی مشکل نہیں رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ میں دانائی ہے، بینائی ہے، تبھی آپ اس راستے پر چل سکیں گے، ورنہ تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ تھا ناظرین محترم، اور اس نے اپنے ایک بہت ہی خاص وزیر کو ایک دفعہ بلایا اور اس سے ایک سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ انسان پر فطرت غالب رہتی ہے یا ادب غالب رہتا ہے؟ وزیر نے جواب دیا کہ دیکھیے، ادب ایک مصنوعی چیز ہے، اور ادب اسی کا ہوتا ہے جس سے کوئی مفاد وابستہ ہو، یا جس سے ڈر لگتا ہو، یا جس کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کی جائے۔ ادب تو اسی کا ہو سکتا ہے، جبکہ اصل چیز تو فطرت ہے، اور یہ کسی بھی وقت ادب پر غالب آ جاتی ہے۔ بادشاہ کو جواب پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ بھائی، یہ بات تمہاری مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اور تمہیں میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تمہیں دکھاؤں گا یہ بات، یہ صرف تم سے کہہ نہیں رہا ہوں بلکہ میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے اگلے دن وزیر کو کھانے پر بلوایا اور دربار سج گیا، خوان بچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ دو بلیاں، اس شخص نے دیکھا کہ بادشاہ نے جو انتظام کیا، دو بلیاں اپنے پنجوں میں شمع دبائے ہوئے چلی آ رہی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے شمع رکھی اور دسترخوان کے گرد وہ بلیاں جمع ہو گئیں۔ بادشاہ نے فخری انداز میں وزیر سے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کہ کیا ان بلیوں کا جو باپ تھا وہ شمع ساز تھا یا ان کی ماؤں نے یہ کام کیا تھا؟ یہ بتاؤ تو مجھے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ صاحب، بادشاہ سلامت، آپ مجھے کل تک کی اجازت دیجیے، میں بھی ذرا عملی طور پر آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اجازت دے دی۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، دسترخوان بچھا، خوان لگے، بلیاں آئیں، ادب سے کھڑی ہو گئی اور شمع رکھ دی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چوہا نکالا، اور چوہا نکال کر اس نے خوان پر چھوڑ دیا۔ بلیاں ادب کیا کرتی جناب، وہ تو چوہے کے پیچھے ایسا بھاگیں کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ تب اس نے، وزیر نے کہا کہ حضرت، انسان پر فطرت غالب رہتی ہے، ادب غالب نہیں ہوتا، فطرت غالب رہتی ہے۔ اگر فطرت ہی اچھی نہ ہو تو پھر ادب نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری فطرتوں کو تبدیل کیا ہے، تب کہیں جا کر وہ با ادب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جب نبی کریم کچھ کہا کرتے تھے، کوئی فرمان اقدس جاری کرتے تھے یا خطبہ دیتے تھے، تو آپ کے سامنے اتنے با ادب بیٹھتے تھے کہ جیسے طیور نے ان کے سروں پہ گھونسلے بنا رکھے ہوں۔ یہ فطرتیں تبدیل کی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ورنہ یہ تھوڑی دیر کا ادب تو ہم بھی کر لیتے ہیں، ایک دن کی ریلی نکال لی، ایک دن کا ادب ہے بھائی، آج کشمیر ڈے ہے، آج ادب ہے، آج یوم پاکستان ہے، آج ادب ہے، آج یوم قیام پاکستان ہے، آج ادب ہے۔ بس جیسے ہی 12 بجے رات کے سارا ادب ختم ہو گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے کی بات ہے، 10 محرم الحرام تک سارے چینلز کے جو لوگو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جیسے ہی 12 بجتے ہیں رات کے، سارے دوبارہ سے کلر ہو جاتے ہیں، تو سارا ادب ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہی سارے گانے لگنے شروع ہو جائیں گے، سب وہ زندگی واپس آ جاتی ہے جو بقول ان کی زندگی ہے۔
تو یہ چونکہ ہماری فطرت وہیں کی وہیں ہے، ہم پر ادب تھوڑی دیر کے لیے غالب ضرور ہوتا ہے، لیکن ہماری فطرت میں ادب شامل نہیں ہے. اور ادب یہ اسی وقت شامل ہوگا جب ہم دین کو آسان سمجھنے لگیں گے اور آسان سمجھ کر دین کی پریکٹس کریں گے. دین مشکل نہیں ہے، قطعاً مشکل نہیں ہے، اسے مشکل بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اتنا مشکل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ بھاگنے لگتے ہیں اس سے، اور جب ظاہر ہے کہ بھاگیں گے تو شیطان تو آپ کے راستے میں کھڑا ہے، وہ تو ہاتھ پکڑ کے اور دور لے جائے گا. بہرحال یہ موضوع آج کا جن صاحب نے دیا ہے ان کا تعارف بھی میں آپ سے کرا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز عالم دین، سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ اور مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ ہیں. آپ www.ukadvi.com اس پر آپ جا کر ان کے خطبات سن سکتے ہیں، ان کی گفتگو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں اور خطیب اعظم ممتاز عالم دین علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں، ہمارے بہت ہی قابل احترام. آج باقاعدہ چونکہ عالم اور عالم کا آغاز ہو رہا ہے، کل تو ابتدا تھی تو اللہ کے کلام سے تھی، اللہ کا ذکر تھا، آج باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی بخیر. بہت شکریہ، بہت مبارک کہ آپ نے لوگوں کی سماعتوں کو پھر آسودہ کرنے کا انتظام کیا. میں سمجھتا ہوں یہ اندھیروں میں روشنی کی کرن بہت شکریہ، چمکتی رہے اور آپ اسے چمکاتے رہیں اور اللہ اس کے ذریعے آپ کو چمکا. بڑی عنایت آپ کی، بڑی عنایت آپ کی. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سابق ڈائریکٹر شیخ زید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف کراچی، پروفیسر شعبہ اسلامیات جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی، ہمارے بہت ہی قابل احترام ہمارے بزرگ ہیں، بہت شفقت فرماتے ہیں، پر مشفق ہیں، پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم مزاج السلام. گرامی بخیر. اللہ کا ثنا آپ کو مبارک ہو. بہت شکریہ جی. شمع پھر فروزاں ہو رہی ہے جی روشنی چاردانگ عالم منور کرے گی انشاءاللہ. الحمدللہ. اور اسی حوالے سے ہماری دعا یہ ہے کہ کارواں چلتا رہے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ آمین ثم آمین. اور آج کے جو موضوع جو میں پتہ نہیں ادھر ادھر کی باتیں میں نے بہت ساری کر دیں، حالانکہ بہت سیدھا سا موضوع تھا. یہ موضوع آج ہمیں علامہ صاحب نے، علامہ کوکب نورانی صاحب نے بلکہ حکم فرمایا کہ اس پر بات کی جانی چاہیے کہ دین تو بہت آسان ہے، پتہ نہیں ہم نے اس کو مشکل کیوں سمجھ رکھا ہے. تو میں نے بس تھوڑی سی اس میں اٹے کے پٹے لڑانے کی کوشش کی کہ کسی طرح اس تک پہنچوں، اس موضوع کی گہرائی تک، جو کہ علامہ صاحب ہی بہتر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جا سکتے ہیں. میں تو طفل مکتب ہوں، ان سے سیکھتا رہتا ہوں. اب علامہ صاحب ہی بتائیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو کالر اس وقت موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیں. ان سے بات کرنے سے پہلے اب ایسا تو ہو نہیں سکتا اب عالم اور عالم کی محفل میں اب آئیں، اب تو یہ روز ہوا کرے گا آپ کے ساتھ کہ ہم آپ کو ایسے ہی بھیج دیا کریں، کوئی نہ کوئی انعام تو آپ کو دے کر بھیجیں گے. تو آج ہمارے پاس آپ کے لیے 3 موبائل سیٹ ہیں جو کہ کیو موبائل کی طرف سے ہیں. بہترین سیل فون ہیں، بڑی اعلیٰ قیمت والے ہیں، ایسے چھوٹے موٹے نہیں ہیں، تو انہوں نے اہتمام کیا آپ کے لیے. تو 3 سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر اگر آپ جواب ایس ایم ایس پر پہلے دے دیتے ہیں تو آپ کو جواب ملنے پر فوراً موبائل یعنی آپ کی پتے پر بھیج دیا جائے گا، اور اگر آپ کال کے ذریعے آتے ہیں تب بھی آپ جواب دے دیجئے، لیکن جو سوال کا جواب پہلے دے گا انعام اسی کو دیا جائے گا. اس میں قرعہ اندازی کا سلسلہ نہیں ہے شامل، بس جواب آتے رہنا چاہیے. آپ ایس ایم ایس کرتے رہیے، ہو سکتا ہے کہ آپ ایس ایم ایس کر رہے ہو ابھی جواب ہم تک نہیں صحیح پہنچ رہا ہو، تو آپ ایس ایم ایس سے روٹ مت جائیے گا بلکہ کرتے رہیے گا. پہلا سوال یہ ہے کیو موبائل کی طرف سے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق کس صحابی نے پڑھائی تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق کس صحابی نے پڑھائی تھی؟ دوسرا سوال ہے کہ قاضی ابو یوسف کس عباسی خلیفہ کے دور میں قاضی القضات کے عہدے پر فائز تھے؟ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کس عباسی خلیفہ کے دور میں قاضی القضات کے عہدے پر فائز تھے؟ اور کیو موبائل کی طرف سے تیسرا سوال جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضرت خضر یا حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ کون تھا؟ جب حضرت خضر کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ کون تھا؟ یہ 3 سوال آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. آپ AAA لکھنے کے بعد جوابات دے کر 436 پر سینڈ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. میں کائنات بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے کائنات. جی اللہ کا کرم. علماء اکرام کو میری طرف سے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال انور بھائی یہ ہے کہ ظلم سہ کر خودکشی کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے؟
ظلم سہ کر؟ جی ظلم سہ کر خودکشی کرنے والی کے لیے کیا سزا ہے؟ ظلم سہ کر سے مراد اگر آپ مجھے سمجھا دیں تھوڑا سا. مطلب یہ کہ دنیا میں انسان اب رہ رہا ہے، اس کے ساتھ مطلب فیملی کی طرف سے کوئی زور زبر ہے یا کچھ ہے، اس کی مطلب ظلم سہ رہا ہے وہ بہت زیادہ، فیملی کی طرف سے یا باہر والوں کی طرف سے، برداشت کے باہر اگر کوئی ظلم ہو جائے. اچھا تو اس لحاظ سے صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عامر بھائی کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ جی فرمائیے. جی عامر بھائی سب سے پہلے تو بہت خوشی ہوئی آپ نے عالم اور عالم دوبارہ ہمارے افطار میں تھے، آپ نے دوبارہ کیا جی. اور میں اب آپ کو یہ کہنا چاہوں گی عامر بھائی اب آپ کہیں مت جائیے گا، آپ پروگرام ریگولر کرتے رہیے گا. اچھا جی، بڑی مہربانی آپ کی. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی ایک انسان اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات پر کیسے عمل کر سکتا ہے، کیسے وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ جتنی بھی باتیں کی ہیں سنی ہیں ساری بہت اچھی، لیکن کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. عامر بھائی میں کوشچن کا آنسر کرنا چاہ رہی جی بتائیے بتائیے. کوشچن کا آنسر کرنا چاہ رہی تھی. جبریل امین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ جا رہے تھے. حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت جبرائیل تھے؟ پکا آپ کو یقین ہے پورا؟ جی حضرت جبرائیل تھے نا، آپ نے جواب یہ دیا. جی اچھا، لیکن آپ کا جواب غلط ہے. حضرت جبرائیل نہیں تھے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. علامہ صاحب پہلے تو آپ کا سوال خاص طور پر جو بلکہ آپ کا موضوع دیا ہوا اور سوال بھی اس سے متعلق جو دوسرا ہے آ چکا ہے سامنے کہ دین آسان ہے، آپ نے خود ارشاد فرمایا ابھی، لیکن لوگ اسے مشکل سمجھتے ہیں. مگر بہن یہ پوچھ رہی ہے اگر اتنا آسان ہے تو پھر ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہی سوال کا ایک حصہ بن گیا ہے. پھر میں آپ سے دوسرا سوال، پہلا والا جو وہ بعد میں کروں گا، لیکن دوسرا پہلے آپ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ. بنیاد یہ کہ دنیا میں بہت سے قوانین، کیونکہ لفظ دین کے معنی قانون ہے. ٹھیک، پہلی بات تو یہ. اگر میں قرآن کی آیتیں تمام پڑھوں تو وہ نہیں، میں صرف ایک آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ دین ہمارے لیے ہمارے رب نے پسند کیا. صحیح. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو جس کو میرے رب نے پسند کیا ہے اسی رب کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ٹھیک. اور اسی قرآن میں ہے کہ میں اگر کوئی نیکی کرتا ہوں تو وہ میرے لیے ہے، اور میں اگر کوئی برائی کرتا ہوں تو وہ بھی میرے لیے ہے. میں نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع دے رہا ہوں نہ نقصان، کیونکہ وہ اس سے پاک ہے. بے شک. اگر میں نے کوئی برائی کی ہے تو میرے لیے یہ مہربانی ہے کہ اس برائی کی مثل ہی مجھے سزا ہے. ہاں، لیکن نیکی کی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. جی جی جی. مجھے نیکی کے ارادے پر بھی ثواب ملتا ہے. میں نے چھوٹا سا اگر کوئی راستے میں رکاوٹ کنکر ہے یا چیز وہ بھی ہٹا دیے تو مجھے اس پر بھی ثواب. میں مسلمان بھائی کے لیے مسکرایا ہوں تو اس پر بھی ثواب. میں نے جو بات ان کے جواب میں دینی ہے کہ عمل کرنے کے لیے صرف اور صرف عزم، جس کو ارادہ کہتے ہیں، وہ چاہیے. صحیح. مثال کے طور پر میں نے پانی پینا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا ضروری ہے، تو میں منہ کھول کے آسمان کے نیچے نہیں لیٹتا. میں اٹھتا ہوں، وہ کاسا، گلاس، پیالہ جو بھی میں اس کو کہوں وہ لے کے جاؤں گا. اگر ریفریجریٹر، مٹکا، سراہی یا جو ٹیب لگی ہوئی ہے ٹوٹی جس کو کہتے ہیں، اس سے پانی لوں گا اور پیوں گا. تو یہ میرا قدم اٹھانا میرے اپنے اس مفاد کے لیے ہے. تو اسلام میں کون سی مشکل ہے؟ اگر نماز ہے، اگر روزہ ہے، اگر زکوٰۃ ہے، اگر حج ہے، یہ تو 5 بنیادی ارکان. یہ جتنی نیکیاں حلال حرام، میں اگر ان کی اتنی تفصیل ہو تو میں بتاؤں کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، میں ایکسرسائز جم میں جا کے گھنٹہ بھر کرنے کو تیار ہوں، اور اس کے لیے میں ٹریک سوٹ پہننے کو تیار ہوں، اس کے لیے میں باقاعدہ ایٹماسفیئر اور فیس دینے کو تیار ہوں. جی. یہاں مجھے کیا مشکل ہے؟ اور پھر اس سے مجھے فائدے ہیں جسمانی،
ایمانی، اخلاقی، روحانی. میں لوگوں سے باخبر بھی ہوتا ہوں، لوگوں میں شامل بھی ہوتا ہوں. میرے کتنے فرائض اور جو ہیں وہ اس کے بہانے ادا ہو جاتے ہیں. سوشلی لوگوں میں گھل مل جاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس کا کوئی ایک فائدہ نہیں. میں ایک امیر کی اطاعت بھی سیکھتا ہوں، میں صاف ستھرا رہنا بھی سیکھتا ہوں، جی. پاکیزگی بھی. اور میں سفر میں بھی نکل، وہ سفر بھی تو ہوتا ہے، ادھر بھی ایک ایک قدم پر وہاں بھی نیکی مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے، درجہ بلند ہو رہا ہے. تو چونکہ ابھی ہم نے بنیاد، میں نے آیتیں نہیں پڑھی، حدیثیں نہیں پڑھی، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ہم پر کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسا عمل مسلط نہیں کیا گیا، لاگو نہیں کیا گیا جو ہماری برداشت یا ہمارے یعنی قوت سے باہر ہو. صحیح، بالکل ٹھیک. آسانی ہے، صرف ارادے کی ضرورت. ٹھیک، بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام عامر بھائی. جی بھیا فرمائیے. جی مجھے آپ کے تیسرے سوال کا آنسر دینا. تیسرے سوال ہارون علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ. اچھا، حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام کون تھے؟ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. بھائی تھے، اس لیے بھائی تھے تو وہ ساتھ چلے گئے تھے. جی یہ تکا لگایا آپ نے، ہے نا؟ نہیں یہ میں نے پڑھا تھا کہیں. پڑھا تو نہیں ہوگا آپ نے یار، یہ کیونکہ یہ ہے نہیں تو آپ پڑھ نہیں سکتے یہ، لہٰذا یہ تکا تھا. تکا تھا یہ. السلام علیکم. جی مسز فخر عالم بات کر رہی ہوں. جی مسز فخر عالم فرمائیے. آپ کا پروگرام بیسٹ ہے. سب سے پہلے تو میں تعریف کرنا چاہتی ہوں. بڑی مہربانی. کل جو میں نے فرسٹ پروگرام دیکھا اس میں جو دعائیں آپ نے چلا رہے تھے وہ میں سارا پڑھ رہی تھی اور میں نے نماز میں مجھے بہت زیادہ خوشبو آیا. اچھا، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اور میں تھرڈ کوشچن کا آنسر دینا چاہتی ہوں. جی. حضرت یوشع علیہ السلام. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. جی ان کے شاگرد جو تھے. مسز فخر عالم آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کیوں موبائل جیت گئیں. تھینک یو. جی حضرت یوشع بن نون ان کے ظاہر ہے کہ آپ شاگرد بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن وہ نبی بھی تھے اور وہ ان کے ساتھ تھے مجمع البحرین. اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے. اگر وقت ہوا تو علامہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ اس واقعے کو بیان فرمائیں، وہ اپنے مخصوص انداز میں. بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر جب ہوں گے ڈاکٹر صاحب خاموش بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی طرف سوالات لے کر چلیں گے، خاص طور پر یہ دین کی آسانی سے متعلق. لیکن کراچی میں چونکہ مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے تو ہمیں وقفہ بھی مل رہا ہے، یا نماز کی ادائیگی جب تک ہو جائے گی اور ہم وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے ہم فوراً ڈاکٹر فضل احمد صاحب کی طرف بڑھیں گے تاکہ ان سے بھی جوابات حاصل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام عامر بھائی. جی کون صاحب بات کریں؟ محسن بات جی اسلام آباد سے. جناب محسن خوش آمدید کہتا ہوں. مہربانی جناب. اور جو یہ رہنمائی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے اور ہم سے جڑا ہے، میں آپ کا اس سلسلے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. شکریہ بھیا. اور جو نوجوانوں کے لیے آپ نے رہنمائی کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے. آمین ثم آمین. عامر بھائی چونکہ یہ ماحول ہمارا جو ہمارے اطراف میں سیاست زدہ ہے تو اسی سے متعلق یہ سوال ہے. جی. اور وہ مختصر سا سوال یہ ہے جی. کہ یہ جب ہمارے جو حضرات ہیں جو ہمیں رہنمائی دیتے ہیں، مولانا حضرات، جی، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا حکومت کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ہوتے تو ان کا کردار جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر جب یہ حکومت کے ساتھ آ جاتے ہیں تو ان کا کردار اور ان کی باتیں یکسر تبدیل ہو جاتی ہیں. اور اسی سے جڑا ہوا ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ قسمت کا تعلق نیکی اور بدی کے ساتھ ہوتا ہے؟ قسمت کا تعلق، ٹھیک ہے، بالکل قسمت کا تعلق جی نیکی اور بدی کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. السلام علیکم. فرمائیے. میں پہلے اس سوال کا جواب دینا چاہوں گی آپ کے کوشچنس کا. جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت حسیب نے پڑھائی ہے اور وہ ایک غلام تھے. کس نے پڑھائی ہے؟ حضرت حسیب. نہیں، جواب غلط ہے آپ کا. اور دوسرے سوال کا جواب کیا دینا چاہیے؟ اچھا، میں آپ سے کوشچن بھی کرنا چاہتی ہوں جی. کہ ہم لوگ دین کے ارکان پورے کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز، قرآن
یعنی کہ غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں بھی کروا رہے ہیں، دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بالکل تعلق ختم کر لیتے ہیں ان سے، اور ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھتے جبکہ وہ مستحق ہوتے ہیں. تو ایسے میں ہماری ساری عبادات، وہ ساری یعنی کہ جو ہم صدقے خیرات کر رہے ہیں وہ قبول ہوتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. بڑا اہم سوال ہے، لیکن جو جواب آپ نے دیا تھا وہ صحیح نہیں ہے. یہاں تک تو آپ پہنچ گئی تھیں کہ وہ غلام تھے، لیکن جواب آپ نے صحیح نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب، جو دین ہے ہمارے لیے وہ تو بہت آسان ہے، جیسے علامہ صاحب نے بتایا. ہم نے کیوں مشکل سمجھ لیا اور ہم کیوں اس کی طرف پھر راغب نہیں ہوتے، سوچ کر یہ تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں کوئی چیز دنیا میں مشکل نہیں ہے. صحیح. اور دین تو مشکل ہے ہی نہیں. صحیح. الدین یسر، دین تو نرمی کا نام ہے. ہاں. تو مشکل کا نام تو ہے ہی نہیں. ہاں. الدین النصیحہ. صحیح. دین تو خیر خواہی کا نام ہے. بالکل صحیح. بھلائی کا نام ہے. واہ. لیکن مشکل کب ہمیں دین کے مسائل نظر آتے ہیں؟ اس کا تعلق ایمان سے اور محبت سے ہے. صحیح. جب محبت غالب ہوتی ہے، حضرت ابراہیم کا نمرود کی آگ میں کود جانے میں آسان ہو گیا. ہاں. بات ہے محبت کی. جی. ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس کے حصول کے لیے ہر مشکل کام کو آسان سمجھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دین سے اگر محبت پیدا ہو جائے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام کہا ہے. اگر اللہ سے ہماری محبت ہے اور یہ ضابطہ حیات خدا کے نزدیک اسلامی ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جب یہ ایمان کی بنیاد بن جائے کہ اسلام کے علاوہ ہر چیز اللہ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، یہی اسلام ہی پسند ہے اور کوئی ضابطہ حیات پسند نہیں ہے، اور دین خیر خواہی ہے. مگر کچھ لوگ جو مشکل بنا کر میں یہی بتا رہا ہوں، اللہ خود یہ ارشاد فرما رہے ہو، اللہ تو تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، مشکل تو چاہتا ہی نہیں. اب کچھ لوگوں نے اپنے خول چڑھا کر دینی آسانی کو مشکل میں تبدیل کر دیا ہو، یہ ان کا اپنا فعل ہے. ہر آدمی عقل سلیم. تو وہ آدمی پھر کہاں جائے؟ وہ تو فعل ان کا اپنا ہے، وہ بیچارہ کہاں جائے؟ وہی سمجھتا ہے مشکل ہے. نہیں، مشکل تو ہے ہی نہیں. وہ تو آپ نے فرمایا وضو کرنا مشکل ہے، صحیح. نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے، پاک صاف ہو کر عورت کا کھانا پکانا اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا پکانا مشکل ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے. قربانی اگر جو وہ بھی صاحب حیثیت ہے تو نہیں، اور حج بھی صاحب حیثیت ہے تو، اور حج بھی صاحب حیثیت ہے تو حج بھی اس پر ہے جو دیکھیں آسانی آپ بتا رہا ہوں میں آپ کو. صاحب حیثیت پر حج ہے، صاحب حیثیت نہیں تو حج کیوں سمجھتے ہیں لوگ مشکل؟ اس لیے کہ اصل میں محبت کی بات ہوتی ہے. دین سے محبت نہیں، دین سے محبت نہیں ہے. دین سے محبت ہوگی، اور دین کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر پیدا ہو. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دین کی محبت خالص رکھی جائے، اور کسی کو دیکھ کر دین کی محبت نہ رکھی جائے کہ ان کی وجہ سے جاتی رہے محبت. آقا کو دیکھ کر دین کی محبت، آقا کو دیکھیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ ابی طالب میں رہے. کیا یہ مشکل آپ کے لیے تو نہیں تھا نا؟ ہمیں بتایا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہجرت آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ہر چیز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز عمل کر کے، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی یہ سوچ کر دین سے دور نہ ہو کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، بس یہ دیکھیں کہ سرکار کیا کر رہے ہیں، صحابہ کیا کر رہے ہیں، بس اہل بیت اطہار کیا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل چشمہ اتباع ایک ہی ہے. صحیح، بالکل. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرو گے، اللہ کی اطاعت فقط فاز فوزا عظیما. ٹھیک. علامہ صاحب، سوال ایک یہ بھی کیا گیا تھا کہ کسی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظلم سے تنگ آ کر یا ظلم سے یعنی ظلم سہ نہیں پایا تو اس نے خودکشی کر لی، تو کیا یہ اس نے صحیح کیا؟ ڈاکٹر صاحب، ظلم کی اگر لغت میں دیکھیں تو تعریف ہے کہ چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا. صحیح. وضع الشیء فی غیر موضعہ. ٹوپی سر پہ رکھنے کی جگہ آپ پاؤں میں روند دیں، ظلم ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں ظلم ہے کسی کو مارنا، کسی کا پیسہ روک لینا، وہ بھی ظلم ہے، لیکن ظلم بہت جو تعریف آپ نے بیان کی. بالکل ٹھیک ہے. انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا رشتوں ناتوں کے ساتھ. بالکل درست. اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض رکھ دیے. یقیناً 2 سوال مل جائیں گے کہ اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیروں کو، وہ بھی آ جائے گا. چیزیں بنائی تھیں برتنے کے لیے، انسان بنائے تھے پیار کے لیے. واہ واہ واہ. چیزوں سے پیار ہو گیا، انسانوں کو برتنے لگا. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. یعنی ہمارے ہاں
ہم شاید وہ جو کہتے ہیں نا بھیڑ میں گم ہو جانا، وہ اب مزاج اپنا لیا ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نفع بخشوں، حدیث بھی کہتی ہے خیر الناس من ینفع الناس، تو میرا وجود خود میرے لیے اور دوسروں کے لیے مفید ہونا چاہیے، یعنی میری وجہ سے کسی کو وہ تکلیف نہ ہو کہ اس کے ایمان میں یا عمل میں نقص آئے۔ صحیح۔ مثلا میں نے مسواک نہیں کی ہوئی اور منہ سے بو آ رہی ہے، نہ فرشتوں کو پسند ہے نہ ساتھ والے نمازی کو پسند ہے، تو میں دونوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ تو اسلام یہ چیز نہیں چاہتا۔ خودکشی کا جو سوال ہے کہ اپنی جان خود لے لینا، یہ ظلم عظیم بھی ہے اور جرم عظیم بھی ہے، دونوں چیزیں، دونوں چیزیں۔ یعنی میں نے ایک تو خدائی میں دخل دیا ہے، اس کا مجرم ہوں۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ میں اس سے مایوس ہوا ہوں جس سے مایوس ہونا نہیں چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، لوگ تو مایوس کرتے ہیں، میں نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ یہ میری برداشت سے باہر ہے؟ یہ میرا اپنا گمان تھا، تو میں نے اپنے ذہن پر وہ رحمت کے دروازے خود بند کیے ہیں، اللہ کی طرف سے بند نہیں ہے، میں نے بند کر دیے اور میں نے مایوس ہو کر اپنی جان خود لے لی، میں نے نظام کو بگاڑا، تو میں مجرم ہوں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں دعا کرنے سے نہیں روکا گیا، نماز پڑھنے سے نہیں روکا گیا کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کو معاف کر دے، مگر اس نے جو جرم کیا ہے وہ اس کا مرتکب ہونے کے بعد سزا پائے گا۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم کوئی دخل نہیں دے سکتے، لیکن اس نے غلطی کی۔ اسی طرح وہ شخص جو لوگوں میں ناموری چاہتا ہے، معاشرے میں بہتری چاہتا ہے، اپنوں کو چھوڑ کر، جس کا اس پر حق ہے، بھائی بہن وغیرہ جو قرابت ہے ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے، ان کو بلا عذر شرعی، یہ لفظ یاد رہے، بلا عذر شرعی، یعنی کوئی شرعی وجہ ہے تو بول چال میل جول بند کیا جا سکتا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ اللہ اکبر، نہ فرض قبول نہ نفل۔ جی، یہ حدیث شریف میں آیا ہے، اگر بلا عذر شرعی، کوئی شرعی وجہ ہے، بول چال میل جول بند رکھ سکتے، اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں، معافی تلافی نہیں ہوتی ہے تو اس میں، لیکن بغیر شرعی وجہ کے اگر کیا ہے تو میں قطع رحم کا مرتکب، اور اس کے لیے شب برات اور شب قدر جیسی مبارک راتوں میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، یعنی اتنا واضح۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کہا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قول موجود ہے کہ علم دو ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ میرا ایک جسم ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کہ میں دن میں کتنا پانی پیوں، مجھے کتنی کیلوریز جس کو حرارے کہتے ہیں وہ چاہیے، کون سی چیز زیادہ استعمال ہو جائے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، میں کیوں فالو کرتا ہوں؟ صرف اس لیے کہ میرا نظام جسم صحیح کام کرے اور میں اس کا صحیح فائدہ اٹھا لوں۔ دین کیا کہتا ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ تمہارا جسم، تمہارا نفس، تمہاری روح، تمہارا وجود تمہارے لیے مفید ہو۔ ادھر مان رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا 2 دن فاقہ کرنا ہے، مان رہے ہیں، رب نے کہہ دیا تو کیوں نہیں مان رہے؟ نہ، رب کی بات نہیں مانیں گے۔ کڑوی دوا پی رہے ہیں، فائدہ ہوگا جی، ادھر کیوں کڑوا لگ رہا ہے؟ اس میں بھی تو فائدہ ہے، جو لگ رہا ہے کڑوا کیوں کہ نفس نہیں چاہ رہا کہ ٹھنڈ میں اٹھوں اور وضو کروں، لیکن اس میں کتنا فائدہ ہے۔ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو تو اٹھ جائیں گے، جی، فلائٹ کا ٹائم ہو تو اٹھ جائیں گے، کوئی ضروری کام ہے تو اٹھ جائیں گے۔ یہ صرف نفس پر جو بھاری کر لیا، اصل میں ماحول کا دخل بہت زیادہ ہے۔ میں سچ کہوں، آپ نے ابھی خود ذکر کیا، ہمارا میڈیا، ہمارے انوائرمنٹ، وہاں پر ہمیں اب اسلام کی بجائے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو دور کریں، اس میں ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں کہ ان کو دین سے رغبت نہ ہو۔ تو دین سے رغبت کا ماحول بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک ڈاکٹر عامر لیاقت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایک پروگرام کریں اور لوگوں کو جھنجھوڑیں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ جو آپ سے تعاون کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو آپ کے خلاف سوچتے ہیں وہ راستہ بند کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے، تو اس کو سمجھا جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بات سے بات نکلی وہ دین خیر خواہی والی، یعنی اتنی خوبصورت آپ کا نقطہ تھا، اسے علامہ صاحب نے ایکسپلین بھی کیا۔
یہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ لوگ جو علماء کرام ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ علماء کرام کہلوانا بھی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو عالم ہی کہا جائے، وہ جب حکومت یعنی اقتدار کے معاملات میں آتے ہیں تو حکومت میں لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، اپوزیشن میں لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس رویے کو شریعت کے اصطلاح میں، معاشرے کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ آپ بتائیے، میں کچھ کہوں گا تو پھر وہ کہیں گے کہ عامر لیاقت نے کہا تھا، تو آپ بتائیے۔ اس کو ذل وجہان نفاق کہیں گے نا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا سے ڈرنے والے تو یہ صاحبان علم ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اور ڈر، خشیت کس کا نام ہے؟ خشیت نام ہی اس کا ہے کہ آپ کا ظاہر و باطن یہ ایک ہو جائے۔ تو اس تعریف کی آیت کی اس روشنی میں اس کا مطلب کچھ علماء وہ بھی ہے جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، کچھ صاحب علم سوکار برائے نام وہ بھی ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ عالم وہی کہلائے گا جو خدا کی خشیت اور اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنے والے ہوں گے۔ تو لہذا جب بھائی کے جو سوال کی روشنی میں یہ سوچنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں، یہ علماء حق کہلانے کے مستحق نہیں ہے، یہ علماء سو ہیں۔ اگر حزب اختلاف میں رہتے ہوئے ان کو وہ تمام خامیاں نظر آ رہی ہیں اور پل بھر میں کرسی اقتدار میں پہنچنے کے بعد وہ رویہ یکسر اگر تبدیل ہو رہا ہے، وہ حق گوئی کہاں گئی، وہ باطل پرستی کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا آپ یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، خدا کی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نہیں کر رہے، یہ اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے زر 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 کے لیے کر رہے ہیں، زمین کے لیے کر رہے ہیں، تو دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں۔ جو چیز اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، دنیا کے لیے ہو، عالم کر یا جاہل، وہ نفاق ہی منافق کہلائے گا۔ یا تو زر کے لیے کر رہے ہیں یا زرداری کے لیے کر رہے ہیں، مطلب یہ بھی تو زر سے ہی ہے نا۔ اچھا، یہ قسمت کا تعلق نیکی اور بدی سے ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، قسمت کا لفظ عربی کا ہے، اس کے معنی حصے کے ہیں، نصیب، قسمت، اس کے معنی شیئر، حصہ۔ میرے لیے قدرت نے یہ نہیں کیا کہ مجھے محض مجبور بنایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ اتنا اختیار دیا ہے کہ میں اپنی اس یعنی حد سے بڑھ جاؤں۔ مثلا موت اور زندگی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، میں اپنے آپ کو چاقو مار سکتا ہوں، جان نہیں نکال سکتا۔ آسمان سے گر جاؤں، اگر میری موت نہیں ہے تو میں زندہ رہوں گا، بھلے معذور ہو جاؤں، کچھ ہو جاؤں، یعنی جان نہیں نکال سکتا، آلہ قتل استعمال کر سکتا ہوں۔ میں ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہو سکتا ہوں، دو ٹانگیں اٹھاؤں تو یہ 2-4 لمحے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ تو نہ مجھے بالکل بے بس بنایا گیا ہے، نہ ہی مجھے مکمل اختیار، تو جتنا اختیار مجھے دیا گیا ہے، ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار ہے، جتنا دیا گیا اس کا استعمال میں کیسے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لازمی بات ہے میں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، مجھے کوئی مجبور نہیں کر رہا، اختیار ظاہر ہے اپنے ارادے سے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری مرضی نہیں دیکھنا چاہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ارادہ و اختیار کا استعمال نیکی اور بدی واضح کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت دلیل دی ہے، اس ارادے کا جو استعمال ہے وہ نیکی اور بدی کو واضح کرتا ہے، بالکل صحیح۔ میں اس کو اچھائی میں لگاتا ہوں، وہ نیکی بن جاتا ہے، میں اس ارادے کو برائی میں لگا، مثلا میرے پاس آنکھیں، میں پیار سے بھی دیکھ سکتا ہوں، گھور کے بھی دیکھ سکتا ہوں، حسد سے بھی دیکھ سکتا ہوں، نفرت سے بھی دیکھ سکتا ہوں، میرے پاس ہاتھ ہے، میں اس میں قلم تھام کے نعت بھی لکھ سکتا ہوں، برائی بھی لکھ سکتا ہوں، جی 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 جی، میرے پاس زبان ہے، میں اس سے اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھ کے یا اچھی بات کر کے خوش بھی ہو سکتا ہوں، گالی دے کر ناراض بھی، یہ ارادہ اور اختیار، ٹھیک ہے نا؟ اس ارادے کا استعمال میں کرتا ہوں تو نیکی، غلط کرتا ہوں تو بدی۔ اب یہ میں نے جب جان لیا، جو کچھ میں نے کرنا تھا وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا، میرے کرنے کے بعد نہیں، وہ جانتا ہے جو میں نے کرنا تھا، یہاں تک کہ میں نے فرسٹ ایڈ لینی تھی، دوا لینی تھی، وہ بھی لکھی ہوئی ہے، سب کچھ۔ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتا، میں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، تو وہ میری قسمت ہے۔ خودی کو کر بلند، یہ اپنی قسمت خود بنانا ہے۔
اگر میں یہ سمجھوں کہ میری قسمت میں ہوتا تو میں نماز پڑھتا، مجھے روک کون رہا؟ صحیح بات، بالکل صحیح، بہت اچھی وضاحت ہو گئی ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بس ایک آپ سے بھی اس میں دو جملے چاہوں گا کہ ویسے تو علامہ صاحب نے اس سوال کا جواب ایک دوسرے سوال کے ساتھ ملا کر دے دیا تھا کہ رشتہ داروں سے اگر قطع تعلق ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ تو نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا اگر قطع رحمی ہو۔ کچھ اگر آپ اس میں بھی اضافہ فرمانا چاہیں۔ ویسے علامہ نے تو بہت اچھی گفتگو فرما دی۔ بنی اسرائیل کی سب سے بڑی برائی جو تھی وہ یہی تھی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی ان پر جو عذاب نازل ہوا قرآن مجید میں ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم ان کو دیا تھا اور وہ رشتوں کو قطع برید کرتے تھے، انہیں قطع تعلق کر لیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر بڑھے، روزی بڑھے اور جنت میں محل تعمیر ہو، اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی 3 دن لا یحل یعنی مومن کے لیے اجازت ہی نہیں ہے اپنے بھائی کو غصے کی حالت میں 3 دن سے زیادہ چھوڑ دیں، قطع تعلق کر لیں، تو یہ تو ایک بدترین جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ تو لہذا یہ جو اصل میں اس کا فلسفہ کیا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے معاشرہ ترقی کرے، ایک سوال معاشرہ تشکیل پذیر ہو اور اس کی بنیاد خاندان پر ہے، خاندان کی بنیاد صلہ رحمی پر ہے۔ صلہ رحمی ہوگی یقینی طور پر خاندان جڑا رہے گا، افراد کی تربیت میں آسانی پیدا ہوگی، ان کے حقوق، ان پر عدل کا نظام نافذ ہوگا۔ خاندان ایک چھوٹی ریاست ہے، اس ریاست میں اگر حکمرانی صحیح ہے، عدل کا نظام ہے، ظلم کا خاتمہ ہے، تو یقینی طور پر یہ افراد معاشرہ جب بنیں گے تو ان میں وہ تربیت پہلے سے موجود ہوگی، پھر معاشرے کے لیے یہ خوشگوار شہری ثابت ہوں گے۔ اسی لیے اب فرمایا گیا کہ یہ قطع رحمی جو ہے یہ سراسر گناہ ہے۔ گناہ ہے، بالکل ٹھیک۔ دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ عامر بھائی، جی جی، سب سے پہلے آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت انفارمیشن اس سے ملتی ہے ہم لوگوں کو، مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ آمین ثم آمین۔ ایک میرا سوال، ایک تو آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی اور ایک میرا خود کا سوال ہے۔ جی جی، لیکن اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اب آپ سوال نہیں کر سکتی، آپ صرف سوال کا جواب دے دیجئے۔ اچھا جی، سوال کا جواب میں آپ کے دے دیتی ہوں کہ قاضی ابو یوسف جو گرینڈ قاضی یا قاضی القضا جو بنے تھے، عہدے پہ فائز ہوئے تھے، وہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید تھے۔ اچھا، ہارون الرشید کے زمانے میں تھے؟ ہارون الرشید ہیں وہ، ہارون الرشید۔ آپ نے انگریزی میں کہیں لکھا ہوا پڑھا ہوگا تو آپ کو راشد لگ رہا ہوگا، RASHID لکھ دیا ہوگا تو اسے راشد بھی پڑھ لیتے ہیں، ویسے ہارون الرشید ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سمیرہ سجاد ہے۔ اچھا جی، سمیرہ سجاد، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کا بالکل جواب درست ہے۔ قاضی ابو یوسف خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں قاضی القضات کے عہدے پر فائز تھے۔ کیوں موبائل کی طرف سے آپ کو سیل فون مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ، بہت۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں، اور ایک اور میرے پاس جواب آیا ہے۔ اچھا جی، جواب آ گیا جی، لیکن اب تو جواب آ چکا ہے، اب کالر سے بات، کیونکہ SMS پر آ گیا جواب۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق کس صحابی نے پڑھائی تھی؟ جیتنے والے خوش نصیب ہیں احمد سعید صاحب، یا احمد سعید، صحیح تو ہے تلفظ احمد سعید صاحب ملتان سے، اور جواب ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ بڑی ایک علامہ صاحب اجازت ہو تو میں صرف میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت اور ان کی دانائی اور ان کی دور اندیشی کا میں یہاں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ دو بہت جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی موجودگی کے باوجود، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، جن سے ان کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے، حضرت علی سے تو بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، حضرت اویس قرنی سے ملنے انہی کے ساتھ گئے تھے، بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر وصیت میں ان دونوں کا نام اس لیے نہیں رکھا کیونکہ یہ دونوں شورا میں بھی شامل تھے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نماز جنازہ پڑھاتا تو یہ گمان کر لیتے مسلمان کہ اب ان کے بعد خلیفہ ان کو بنایا جائے۔ تو آپ نے اتنی دور اندیشی کا مظاہرہ فرمایا کہ آپ نے حضرت صہیب رومی سے
یہ وصیت کی کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں، کیونکہ یہ دونوں شورا میں شامل ہیں، دونوں بعد میں خلافت کے امیدوار ہو سکتے ہیں، انہی کے درمیان فیصلہ ہوگا، لہٰذا نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ، ایک اور صحاب تھے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شورا میں شامل تھے، ان سے آپ نے نماز قائم کروا لی تھی اپنی فوراً شہادت کے بعد، آگے آپ نے ان کو کیا اور نماز قائم کروائی۔ تو آپ سوچئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی اور وہ کہاں تک دیکھ رہے تھے، تو حضرت صہیب رومی، اور یہ اس وقت ان کے ساتھ بھی کھڑے تھے۔ جی دوسری بات اس میں اور کہ غلام تھے، جی غلام تھے، یہ میں جی ساتھ کھڑے ہوئے تھے، زبان کا بھی مسئلہ ہے جی غلام، جی وہ ساتھ کھڑے تھے جب ابو لولو فیروز نے آ کر دھمکی دی تھی کہ میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جو آپ کو مدتوں یاد رہے گی، تو حضرت صہیب رومی آپ کے ساتھی تھے، حضرت عمر نے ان سے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ پکڑ کیوں نہیں لیتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا، تم پڑھاؤ گے، تاکہ معاشرے کے اندر یہ روایت بھی قائم